بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بادشاہ نے مرتے وقت تینوں بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ محل کے فلاں کونے میں جواہرات دفن کر رکھے ہیں، اگر میں مر جاؤں تو تم سب بھائی انہیں آپس میں برابر تقسیم کر لینا۔ اس وصیت کے بعد بادشاہ 3 روز تک زندہ رہا اور چوتھے روز مر گیا۔ جب شہزادوں نے باپ کی تجہیز و تکفین سے فراغت پائی تو سب جواہرات نکالنے کو پہنچے، مگر وہاں ایک بھی جواہر نہ پایا۔ ہر ایک نے ایک دوسرے کو الزام دیا کہ تو نے چرایا ہے۔ اس جھگڑے نے یہاں تک تول پکڑا کہ عدالت اور قاضی تک نوبت جا پہنچی۔ عجیب مقدمہ تھا کہ وہی تینوں مدعی اور وہی تینوں مدعا۔ قاضی صاحب نے اس پیچیدہ مقدمے کا فیصلہ کرنے سے پہلے یہ حکایت ان شہزادوں کو سنائی کہ میں تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں، تم سب اپنی اپنی رائے دینا کہ کون جواں مردی، دلیری اور فیاضی برتاؤ میں پڑ رہا۔ قاضی مسند عدل پر بیٹھ کر کہنے لگا کہ کسی زمانے میں ایک نوجوان مرد کسی نوعمر پاکباز کنواری لڑکی پر عاشق تھا۔ اس عاشق و معشوق میں بے انتہا محبت تھی۔ رسم دنیا کے مطابق جب اس لڑکی کی نسبت کسی دوسرے شخص سے طے ہوئی اور شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی تو اس کے عشق نے ایک روز اسے تنہائی میں بلا کر کہا کہ اے میری پیاری، اب ان قریب ہم تم میں جدائی ہونے والی ہے، اس واسطے کہ اب تمہاری شادی ہو جائے گی تو تم شوہر کے پہلو میں ہوگی اور ہم تنہا اپنے بستر جدائی پر تڑپتے ہوں گے۔ اچھا ہے کہ ہمارا تمہارا جسمانی ملاپ ہو جائے تو دل کی حسرت پوری ہو جائے۔ یہ سن کر اس باعصمت لڑکی نے اپنے عاشق کی تسلی کی اور کہنے لگی کہ میں شادی ہونے کے بعد بھی تیری فرما بردار رہوں گی، اور میں عہد کرتی ہوں اس بات کا کہ پہلی رات تیرے ساتھ سو جاؤں گی۔ جب اس عاشق اور معشوق میں یہ عہد ہو گیا تو اس کے چند روز بعد لڑکی کی شادی ہوگی۔ دلہا دلہن کو اپنے گھر لے گیا۔ دونوں نے تمام دن دعا مانگی کہ الہی جلد شام ہو اور ہمارا میلاپ ہو۔ ادھر خدا خدا کر کے سورج نے اپنے نورانی چہرے کو رات کی چادر میں چھپایا، ادھر دلہا دلہن کے پاس پہنچا۔ اس کی بے تابانہ خواہش دیکھ کر اس نے دلہن کو گلے سے لگا لیا۔ لڑکی نے شرما کر کہا کہ کیا بے صبرا پن ہے، ذرا ٹھہریے، دم لیجئے، جلدی کیا ہے، پہلے میری ایک بات سن لیجئے۔ دلہا نے بڑے پیار سے کہا میری جان خفا نہ ہو، ایک نہیں بلکہ 2 باتیں کہو۔ وہ کہنے لگی میری شرط بھی مان لیجئے۔ دلہا نے کہا کہ اپنی زبان سے تو کہو، میں دل و جان سے مانوں گا، تم جو کہو گی وہی کروں گا۔ اس نے کہا پہلے قسم کھاؤ۔ دلہا نے قسم کھائی کہ میں ضرور مانوں گا۔ اس نے کہا کہ بچپن سے ایک شخص میرا عاشق ہے، اس میں اور مجھ میں اس بات کا کول و قرار ہو گیا کہ پہلی رات نکاح ہوتے ہی میں اس کے پاس جاؤں گی۔ میں آپ سے اجازت لینا چاہتی ہوں کہ مجھے وعدہ پورا کرنے کی اجازت دیجیے۔ دلہا نے زبان کا پاس کیا اور اجازت دے دی کہ جا اپنا وعدہ وفا کر۔ یہ سچی لڑکی اجازت لے کر عاشق کے پاس جا رہی تھی کہ راستے میں ایک سنسان گلی میں ایک چور ملا۔ اس نے جوان عورت کو دلہن بنے اور زیورات سے لدی پھدی دیکھ کر روکا۔ وہ لڑکی کی خوبصورتی اور اس کے زیورات دیکھ کر للچا گیا تھا۔ لڑکی کہنے لگی اے جوان مرد بہادر، مجھے وعدہ پورا کرانے دے، اس کے بعد تجھے اختیار ہے۔ چور کو اس کی صداقت آمیز باتوں پر رحم آیا اور کہنے لگا کہ کیسا وعدہ، مجھے بھی تو بتا۔ اس نے تمام حال اپنے عاشق اور شادی اور دلہا سے اجازت لینے کا بیان کر دیا۔ چور نے سن کر کہا اللہ اکبر، ایسی دلیرانہ فیاضی تیرے شوہر سے ظہور میں آئی، میری طرف سے بھی ایسی دلیری ہوگی۔ چنانچہ اس چور نے اس کو اس کے عاشق کے پاس پہنچا دیا اور اس کی عصمت کو چھوا تک نہیں۔ جب یہ عاشق صادق کے پاس پہنچی تو کہا کہ میں حسب وعدہ تجھ سے ملنے آئی ہوں۔ عاشق نے اس کو دیکھتے ہی گلے سے لگایا اور کہا سچ سچ بتا، تو کس طرح سے آج رات پہنچی؟ جب اس نے تمام حقیقت اور چور کے ملنے اور یہاں تک پہنچنے کی کہانی سنائی تو بے اختیار عاشق کی زبان سے نکلا آفرین اس چور پر جس نے ایسا کیا، اور مرحبا تیرے شوہر پر کہ جس نے اجازت دی کہ تو اپنا ناجائز عہد پورا کرے۔ میری غیرت بھی یہ تقاضا کرتی ہے کہ میں بھی ایسا ہی عمل کروں۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی کے قدموں میں گر پڑا کہ آج سے تو میری دینی بہن ہے اور میں تیرا بھائی، جا اپنے خاوند کے ساتھ سو۔ یہ اپنا وعدہ پورا کر کے واپس ہوئی تو چور کو دروازے پر کھڑے پایا۔ پھر اس چور نے حسین لڑکی کے ساتھ وہی سلوک کیا جو پہلے ایک مرتبہ کر چکا تھا، یعنی کمال احتیاط سے اسے اس کے شوہر کے گھر پہنچا دیا
اس عورت نے شوہر کے پاس آ کر تمام سرگزشت کہہ سنائی اور تمام رات عیش و عشرت میں مصروف رہی۔ اب تم نے معلوم کیا کہ سچ کی بدولت کیوں کر اس کی عصمت بچی اور اسے خوش نصیبی حاصل ہوئی۔ قاضی نے کہا، اب تم تینوں بتاؤ، ان تینوں یعنی عاشق، چور اور شوہر میں سے کس نے زیادہ مردانگی دکھائی؟ سب سے بڑے لڑکے نے کہا کہ اس کے شوہر نے۔ قاضی نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو بڑے لڑکے نے کہا، کیونکہ اسے بہت سا روپیہ خرچ کر کے حاصل کیا تھا اور پھر اسے غیر کی خواہش کو مقدم سمجھ کر اسے جانے کی اجازت دی۔ یہ کمال درجے کی جواں مردی ہے۔ منجلے نے کہا، نہیں، بلکہ عاشق کا نمبر پہلے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باوجود کہ مشوکہ اس کے پہلو میں تھی، اس نے ضبط کیا اور اسے ہاتھ تک نہ لگایا۔ اس سے بڑھ کر دیدہ دلیری کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر فیاضی اور سخاوت کیا ہوگی؟ سب سے چھوٹا بولا، یہ بات نہیں، بلکہ قابل تعریف تو وہ چور ہے، اس کی ہمت اور مردانگی، اس کی فیاضی، اس لیے کہ جو شخص اپنے فائدے کے لیے انسان کو جان سے مار ڈالتا ہے اور کبھی اس پر رحم نہیں کرتا، اگر وہ اس موقع کو اپنے ہاتھ سے جانے دے تو اس سے بڑھ کر صبر اور فیاضی کیا ہوگی؟ ہمت اور جواں مردی اسی کو کہتے ہیں۔ قاضی نے سب سے چھوٹے لڑکے کو بلا کر کہا کہ تم ہی ملزم ہو۔ بس معلوم ہوا کہ جواہرات آپ کے پاس ہیں، کیونکہ عاشق نے عاشق کی تعریف کی اور اعتبار نے اعتبار کی اور چور نے چور کی تعریف کی۔ تحقیقات سے ثابت ہوا کہ واقعی چھوٹے شہزادے نے ہیرے چرائے ہیں۔ قاضی نے اس لڑکے سے تمام جواہرات طلب کر کے تینوں میں برابر تقسیم کر دیے۔ پیارے دوست، ایسی ہی سبق آموز کہانیوں کے لیے اردو سٹوری ٹائم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔